بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے میلے میں تو ہمارے مہمانان خطاب فرما گئے ہیں۔ اب تو چونکہ ہم خود ہی ہیں، کچھ NHR والے اور کچھ ہمارے معزز دوستان، تو میں بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو بھی خیالات ہیں ان میں اظہار کروں گا، تو آپ ذرا غور سے توجہ فرما کے سننا۔ پہلے میں نے ایک غزل پڑھنی ہے۔ ہماری ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ محترمہ انسا مظہر، جنہوں نے ایک اسپیشل نظم لکھی ہے کشمیر ڈے پہ۔ نغمے تیرے روز میں گاؤں اے میرے کشمیر، نغمے تیرے روز میں گاؤں اے میرے کشمیر، تجھ کو کیسے ساتھ ملاؤں اے میرے کشمیر۔ تتلی بن کر باغ میں جاؤں اے میرے کشمیر۔ یہ شاعرہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہی ہیں۔ تتلی بن کر باغ میں جاؤں اے میرے کشمیر، خوشبو میں بھی پھول کی پاؤں اے میرے کشمیر، یعنی کشمیر کے پھول کی خوشبو۔ آہوں کے سنگ ڈوب گئے ہیں تیرے سارے لوگ، بہت درد بھرا فکرہ یہاں انہوں نے لکھا ہے۔ آہوں کے سنگ ڈوب گئے ہیں تیرے سارے لوگ، تیرا کیسے ساتھ نبھاؤں اے میرے کشمیر۔ سوئے سب ضمیر یہاں پر اوڑھے گہری شال، سوئے سب ضمیر یہاں اوڑھے گہری شال، ان سب کو میں کیسے جگاؤں اے میرے کشمیر۔ کیسے بکھری قوم سواروں سوچوں صبح و شام، کیسے بکھری قوم سواروں سوچوں صبح و شام، ایوانوں تک آواز لگاؤں اے میرے کشمیر۔ یہ بہت اوپر والے ایوانوں کی بات ہے، نیچے ایوانوں کی بات نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ تک کی یہ بات ہے۔ ہر سو چھائی رات اندھیری دیکھے آنسا کون، ہر سو چھائی رات اندھیری دیکھے آنسا کون، کیسے اب میں دیپ جلاؤں اے میرے کشمیر۔ نغمے تیرے روز میں گاؤں اے میرے کشمیر، تجھ کو کیسے ساتھ ملاؤں اے میرے کشمیر۔ تو چونکہ میرے بہت اچھے مقرر اپنے خیالات کا اظہار فرما گئے ہیں، ہم نے تو صرف نیشنل ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہے، انسانی حقوق کی بات کرنی ہے، جذبات کی بات نہیں کرنی۔ ہم نے ہوش میں رہ کر ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہے۔ اور آج کا دن جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر کا دن ہے، جو 34 سال سے مناتا آیا جا رہا ہے۔ 34 سال یعنی 1990 سے شروع ہے یہ دن منانا، اور آج 2024 جا رہا ہے۔ تو اس میں ہمارے سیاستدان بھائی آج چونکہ خود اعتراف بھی کر گئے ہیں کہ سیاستدانوں نے، ہماری ہر حکومت نے صرف اور صرف اسے نعرے کی حد تک استعمال کیا ہے، نعرہ ہی لگایا ہے، اس پر عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ میں ان کو داد دیتا ہوں، ان بھائیوں کو جنہوں نے آج کم از کم یہ اعتراف تو کیا ہے، ورنہ ہمارے سیاستدان تو مانتے ہی نہیں غلطیاں کر کے۔ چلیں دیر آیت درست آیت، اللہ کرے ان کا یہ خیال حقیقت ثابت ہو، اور یہ اس نعرے کو عملی جامہ پہنانے میں اپنے برسر اقتدار حکمرانوں کے کانوں تک ہماری یہ آواز پہنچانے میں کامیاب ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت و جرأت دے کہ یہ اس کشمیر کی آواز، کشمیر کے دکھ درد کی آواز اپنے ان حکمرانوں تک پہنچائیں جو آج یہاں پر اس اسٹیج پر انہوں نے اپنے وعدے کیے ہیں۔ اللہ کرے وہ وعدے ایفا ہو۔ تو آج کے اس پروگرام میں چونکہ میں میزبان بھی ہوں اس پروگرام کا، اس لحاظ سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب رائے حق پارٹی کے معاویہ صاحب، جماعت اسلامی کے
کیا نام تھا جی؟ حافظ جنید صاحب، جماعت اسلامی کے حافظ جنید صاحب سامنے بیٹھے، اور پیپلز پارٹی کے علی حیدر صاحب، اور نون لیگ کے شیخ شاہد محمود صاحب، ان 4 پارٹیوں کے نمائندوں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے حقیقت بھی بیان کی۔ تو بات صرف اور صرف قراردادوں سے نہیں بنے گی، آگے ان پر عمل کرانے سے بھی بنے گی۔ میرے ایک بھائی نے کہا، چونکہ وہ کم عمر تھے، انہیں شاید معلوم نہیں ہے، تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے، کہ ہم اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کروائیں گے اپنے اعلیٰ قیادت کو کہہ کر۔ میرے بھائی، اقوام متحدہ میں 1949 میں قرارداد منظور ہو چکی ہے، 1949، اور آج اسے 75 سال ہو چکے ہیں۔ 75 سال پہلے اقوام متحدہ میں یہ قرارداد منظور ہو چکی ہے، جس میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ صرف اور صرف اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو آج تک ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس میں بھی ہاتھ ہے ان طاقتوں کا جو کشمیر کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس میں کیوں ڈیلے کی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے، اور آج اس کشمیر کے حوالے سے فلسطین کا ذکر بھی آئے گا، اسی سلسلے کی وہ بھی ایک کڑی ہے۔ فلسطین میں غزہ کی پٹی پر وہاں بھی یہی بات ہوتی تھی کہ ان کو اپنا ملک الگ بنانے کی جو ہے وہ دی جائے، اجازت دی جائے، یا ان کو مطلب حق ہے، ان کو حق خیرات دیا ان کو۔ تو فلسطین میں بھی اور کشمیر میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں، ادھر یہودیوں نے اور ادھر ہندوؤں نے اپنی اپنی بستیاں بسانی شروع کی ہوئی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جب حق خود ارادیت پر ووٹنگ ہو تو سب سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ہمارے ہوں، یعنی ادھر اسرائیل چاہتا ہے کہ ہمارے ہوں اور ادھر انڈیا چاہتا ہے کہ ہمارے ووٹ زیادہ ہوں، اس لیے یہ ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ تو آج میں ایز اے چیئرمین کمپلینٹ سیل نیشنل ہیومن رائٹس اقوام متحدہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس قرارداد پر عمل کرایا جائے اور اس ظلم کو روکا جائے، اور اگر اقوام متحدہ اس پر عمل نہیں کرا سکتی تو پھر وہ بتا دے کہ ہم بے بس ہیں۔ اقوام متحدہ کو بے بس نہیں ہونا چاہیے، اقوام متحدہ کو کسی کے علیہ کار بن کر نہیں کام کرنا چاہیے، خواہ کوئی بھی ہو، میں نام نہیں لینا چاہتا، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ باقی میرے ایک دوست نے فرمایا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے وہ بھی اقوام متحدہ تک آواز پہنچائیں، اعلیٰ ایوانوں تک آواز پہنچائیں۔ تو چنانچہ فوج ہمارے اداروں کا کام ہے ہماری نگرانی کرنا، ہمارے ملک کی نگرانی کرنا، ہماری حفاظت کرنا۔ آرمی الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کی بہترین حفاظت کر رہی ہے، اور اپنے دیکھے اندیکھے جانے انجانے دشمنوں کا بھرپور مقابلہ کر کے اپنے ملک پاکستان کی سرزمین کو بہترین تحفظ دے رہی ہے پاکستان آرمی۔ آرمی کا کام ہے ہمارے ملک کا تحفظ کرنا، ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے، ہماری سیاسی حکومتوں کا کام ہے کہ اس کاز کو آگے لے کر جانا اور اس پر اپنی لابنگ کرانا، پوری دنیا میں، پوری دنیا کے تمام ممالک کو مل کر، ان کے حکمرانوں سے مل کر ان کو اپنی لابی میں شامل کرنا، اور اقوام متحدہ میں دوبارہ یہ مسئلہ نئے سرے سے ہائی لائٹ کرا کے اور اس پر عمل درآمد کروانا، اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کروانا۔ لہذا آج میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جو یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اور ہاں ایک بات میں بھول گیا ہوں کہ آج کے اس گہما گہمی کے دور میں جو الیکشن کی گہما گہمی ہے اور اتنی مصروفیات ہیں ہر ایک کے پاس کہ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یہ
NH4 ہی ہے کہ جس نے آج کے دن بھی کشمیریوں کو یاد رکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ کہ ہمارے اندر کشمیری بھی شامل ہوئی ہے۔ اور جو کشمیری بھائیوں نے آج اپنی تاریخ بتائی ہے، ایک میرے کشمیری بھائی، مجھے ان کا نام نہیں پتا، جو راولا کوٹ سے تھے میرا خیال ہے، جو انہوں نے جیسی تاریخ آج پیش کیا ہے، غالباً میں نے بھی 62 سال کی عمر میں یہ بات کسی سے نہیں سنی جو باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ ندیم عباس، جو ندیم عباس نے جو باتیں آج کی ہیں ہم نے بھی نہیں سنی، کچھ سنی ہے لیکن زیادہ تر انہوں نے جو بات کی ہے وہ ہم نے بھی نہیں سنی۔ تو الحمدللہ تاریخ میں یہ رقم ہو گیا ہے کہ آج کشمیری بھی ہمارے ساتھ مل کر پاکستان میں، یہ بھی پاکستان میں آ کر کشمیری آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی انڈیا میں جا کر کسی کشمیری نے کوئی اتنا موقع نہیں مل سکا، نہ اس ادھر موقع مل سکتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کی بات کرے، نہ وہ کرنے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ دشمن اور ہمسایہ، یہ میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں، دشمن اور ہمسایہ بدلے نہیں جا سکتے، نہ آپ اپنا دشمن بدل سکتے ہیں، نہ آپ اپنا ہمسایہ بدل سکتے ہیں۔ ہمسایہ کا اپنا گھر ہے، اس نے اس گھر میں رہنا ہے، آپ اسے نکال نہیں سکتے، جیسا بھی ہے آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ دشمن بھی آپ بدل نہیں سکتے، جو بن گیا وہ بن گیا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے دشمنی بھی ختم ہو جائے، ہمسایگی بھی قائم رہے۔ آج اس پلیٹ فارم سے میں انڈیا والوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، انڈیا کے حکمرانوں کو، انڈیا کی مقتدر قوتوں کو، کہ آئیں ہم اپنی دشمنی ختم کریں۔ اس دشمنی میں 75 سال میں نہ انڈیا کی عوام کو کچھ ملا ہے، نہ پاکستان کی عوام کو کچھ ملا ہے۔ ہمیں اپنی دشمنیاں ختم کرنی ہوں گی اور ہمسایگی کا حق صحیح ادا کرتے ہوئے، میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ جب ہندو اور مسلمان اکٹھے ہوتے تھے تو بڑے بہترین طریقے سے رہتے تھے، ایک ملک میں رہ کر بھی۔ آئیں آج آپ کا اپنا گھر ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، تو اس لیے برائے کرم پرانی دشمنیوں کو بھول کر اس کشمیر کے معاملے کو حل کرا کے، یہ معاملے بیچ میں سے نکال کے ہم ایک بہترین ہمسایہ ہونے کا ثبوت دیں اور اچھا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ چلائیں، تاکہ ہمارے دونوں ملکوں کی عوام، غریب عوام جس کا کوئی قصور نہیں، اس کو اپنی آزادی بھی ملے اور غریب عوام کو جینے کا حق بھی ملے، جو کہ کبھی مہنگائی کی صورت میں ہم سے چھینا جا رہا ہے، کبھی بے روزگاری کی صورت میں دونوں ملکوں میں، بلکہ ہم سے زیادہ انڈیا میں بے روزگاری ہے، ہم سے زیادہ انڈیا میں مہنگائی ہے، ہم سے زیادہ ظلم انڈیا میں ہے۔ اس لیے برائے مہربانی انڈیا اور پاکستان، انڈیا سے خاصاً میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنا اچھا ہمسایہ بننے کا کوشش کرے۔ آج کا میرا یہ پیغام اتنا ہی ہے۔ میں آخر میں اپنے بیٹی طاہرہ اعجاز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہ اتنا بڑا پروگرام کیا کہ یقین کریں کہ اس دور میں جو بہت ناممکن ہے، اور انہوں نے 12 ملکوں تک، اور میرا خیال ہے کہ کل ایک 13واں ملک بھی ہو گیا ہے جس میں ہماری نمائندگی پہنچ چکی ہے۔ 13 ملکوں میں ہماری NH4 کی ورلڈ آرگنائزیشن کی نمائندگی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اسے میڈم طاہرہ اعجاز، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، لمبی زندگی دے، ان کی سربراہی میں انشاءاللہ العزیز ہم اسے اقوام متحدہ کے مقابلے کی ایک تنظیم بنائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہمیں بھی انسانی حقوق کی بات کرنی آتی ہے اور انشاءاللہ کریں گے۔